إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہم ایمان والوں سے اپنے ایمان کے دعوے کے ساتھ کہ ہم اس بات کا دعویٰ کریں، ہم یہ بات کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس دعوے پر جمے رہیں۔ اقرار کے بعد استقامت، اس لیے کہ اقرار یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا استقامت مسئلہ ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو وہاں یہی دراصل مطالبہ ہے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے،
حقیقت میں ان کے اوپر یہ چیز لاگو ہے کہ وہ اپنے دعوے کو سچ دکھائیں، ثابت کریں، اپنے رب کے اوپر ایمان کے دعوے اور اقرار کو وہ ثابت کریں اور ثابت کرتے رہیں۔ اسی ثابت قدمی کے لیے ہم شب و روز اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اس بات کی ہمیں تعلیم ہے، ہمیں ہدایت ہے کہ ہم شب و روز اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر، اس کی راہ پر، یعنی اللہ کی راہ پر جمے رہنے کی، جو توحید کی راہ ہے، جو دین پر چلنے کی راہ ہے، جو فرمانبرداری کی راہ ہے، جو گناہوں سے بچنے کی راہ ہے، اس راہ پر جمے رہنے کا ہم رات اور دن اللہ کے حکم کے مطابق سوال بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم سوال کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو صراط مستقیم کی ہدایت کے ساتھ اس پر تو ہمیں جمائے رکھ۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر یا استقامت کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمارے روزمرہ کے تجربوں میں بھی یہ چیز داخل ہے۔ رات دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعوے داران دین و ایمان، ہم دعوے داران سچائی و امانت کتنے بہکے اور پھسلے ہوئے ہیں، کتنا ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دعوے پر ثابت قدم رہیں۔ دیکھیے ہر قدم پر ٹھوکر ہے، ہر قدم پر، ہر مسئلے میں آدمی ٹھوکر کھاتا رہتا ہے، اور اسی سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ رات اور دن جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے رہو، استقامت کا سوال کرتے رہو، ثابت قدمی کا سوال کرتے رہو، تثبت کا سوال کرتے رہو، ورنہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ یہ دل جو ادھر ادھر بدلتا رہتا ہے اور مائل ہوتا رہتا ہے، اس دل کو دین پر جمائے رکھنے کے لیے، ثابت قدم اس دل کو ثابت رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو، ورنہ یہ دل سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اسی سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے سلسلے میں ایک ایسی بات بتا دیجئے جو ہمارے لیے کافی ہو، ایک ایسی بات، ایک بات۔ تو آپ فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، پھر اسی پر جمے رہو، یہی ایک بات تمہارے لیے کافی ہے۔ اب جمے رہنے کا معنی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جمے رہنے کا معنی ہے توحید پر جمے رہنا، توحید کی حفاظت کرتے رہنا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اسلام کی حفاظت کرتے رہنا، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر اس بیک گراؤنڈ میں جو ہمارے علم کا ہے، ہماری کمزوری کا ہے، ایسے بیک گراؤنڈ میں، اور جہاں دنیا داری، شہوتیں، لالچیں عام ہیں، اور جہاں دنیا غالب ہے عام حالات میں، عام ماحول میں، عام سماج پر، ایسے حالات میں آپ دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ آدمی ثابت قدم رہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اسلام کی حفاظت بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسلام کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ اسلام کا جب ہم اقرار کرنے والوں میں سے ہیں، ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں، ہمیں مسلمان گنا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو ہمارے لیے اسلام حقیقت میں اہم ہے۔ ہم نے اسلام کی حفاظت کر رکھی ہے، ہمارے پاس اسلام محفوظ ہے، کہیں پارا پارا تو نہیں ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا تو نہیں ہو گیا، اس کی رسی جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے ختم تو نہیں ہو گئی۔ یہ استقامت کی اہمیت سمجھنے سے ہی ہوگا، ورنہ ہوگا یہ کہ آدمی مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان کہا جاتا ہے، اور اس کا اسلام اس کے پاس اصل میں محفوظ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام مسلمانوں کے ہاں ان کے ہاتھوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ایسے ہی جیسے رسی ہوتی ہے، رسی کو توڑ دی جاتی ہے، رسی کو ادھیڑ دی جاتی ہے،
رسی ادھیڑ دی گئی، توڑ دی گئی، ایسے ہی اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب ایسی جنریشن آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے جو جاہلیت کو نہیں سمجھیں گے، یعنی سمجھنے والے نہیں ہوں گے حقیقت میں کہ اسلام کیا ہے، جاہلیت کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ چیز نہیں سمجھنے والے جب ہوں گے تو انہی کے ہاتھوں پر جو مسلمان کہے جاتے ہوں گے اسلام ٹوٹ کر کے ختم ہو گیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب فکر کرے گا بندہ فکر کرے گا کہ اسلام کیسے ٹوٹتا ہے، اسلام کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے اپنی نماز کی حفاظت کے لیے وضو کی حفاظت کرتے ہیں، وضو کی حفاظت کرتے ہیں کہ وضو ہمارا محفوظ ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کی تجدید وضو کرتے ہیں۔ نماز کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، اس کے شرائط، ضوابط، ارکان، آداب کے ساتھ ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ اس کا اسلام کہاں کہاں ٹوٹتا ہے، کہاں کہاں ختم ہو جاتا ہے، اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ بتائیے، ہم مسلمان عام طور پر اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام کہاں کہاں اور کس موقع پر اور کن باتوں پر ٹوٹ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے، حالت نماز میں ہے تو اب ہم نماز کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، نماز ہماری ٹوٹ گئی۔ ایسے ہی ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام ہمارا کیسے ٹوٹ جاتا ہے۔ عام حالات میں دیکھیے، ہمارے اسلام کے نقیضوں میں سے، اسلام کے توڑ دینے والی چیزوں میں سے، جو اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، یعنی مسلمان جن کا ارتکاب کر کے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے بہتر دوسروں کا فیصلہ سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے دوسروں کا فیصلہ بہتر سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ لینے کے بجائے وہ دوسروں کے ہاں جا کر کے فیصلہ لے، اس کی مصلحت یہ ہو، اس کی سمجھ یہ ہو کہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مصلحت ہے، وقت کا تقاضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نازل کیا ہوا دیا ہوا قانون آج کے حالات اور تقاضوں میں چلنے والا نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان اپنے مسئلوں اور اپنے نزاعوں اور اپنی مشکلات کو اور اپنے پیش آمدہ نوازل کو کتاب و سنت کے ذریعے حل کرنے کے بجائے کہاں حل کرنے کی کوشش کرے؟ وہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ سمجھ کر کے اگر آدمی جاتا ہے تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے آپس کے جھگڑے یا ایمان والوں کے آپس کے جھگڑے اگر وہاں فیصل کرائے جاتے ہیں، نبی کے فیصلے کے خلاف فیصل کرائے جاتے ہیں، نبی کو اپنے جھگڑوں میں فیصل نہیں مانا جاتا، یعنی اللہ کی وحی کو فیصل نہیں مانا جاتا، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرائے جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ ہمارے روز مرہ کے فرد سے لے کے فیملی تک اور مشارکت تک، مالیات کے اور بہت سارے مسائل جو ہیں ہم کے تمام عام طور پر اپنے تمام مسائل کا حل اور اس کا فیصلہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے سماج، مسلمانوں کی کمیونٹی کہاں سے فیصلہ لیتی ہے؟ اگر اس فیصلہ لینے کے پیچھے یہ ذہن ہے، یہ سوچ ہے کہ یہاں سے فیصلہ ہم لیں گے تو یہ فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ وقت کے تقاضے کے مطابق ہے، تو اس کا معنی یہی ہوا کہ وہ شخص، وہ مسلمان
اسلام کا اللہ کا فیصلہ وقت کے تقاضے کے مطابق نہیں سمجھتا. یہ نظریہ اسلام سے باہر کر دینے والا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو فیصلہ نہ کرے ما انزل اللہ کے مطابق، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فیصلہ نہ لے، فیصلے کے اوپر راضی نہ رکھے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو کافر ہیں، یہی لوگ تو کافر ہیں جو ایسا کرتے ہیں. آپ بتائیے ہم عام مسلمان کیا اس بات کو سمجھتے ہیں یا برتتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر ہم کوئی فیصلہ کہیں سے بھی لیتے ہیں تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کی سنت چھوڑ کر کے میں فلاں کی بات اور فلاں کا بتایا ہوا مسئلہ اور ہدایت میں اس پر چلوں گا تو مرتد ہو گیا. مرتد ہو گیا. کیوں مرتد ہو گیا؟ اس لیے مرتد ہو گیا کہ اسے اس بات کا اختیار کہاں ہے، مسلمان ہے تو، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوتے ہوئے جانتے ہوئے اسے چھوڑ دے اور غیر اللہ کا فیصلہ، غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لے اور قبول کر لے، اس کی پیروی کرے. تو میرے بھائیوں بہت اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے کے پیچھے جو مشکل ہے وہ یہی ہے کہ آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ اقرار کرنے کے بعد اس کو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہے، کیا وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے فکر مند ہے کہ نہیں فکر مند ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہماری کوئی دلی چاہت نہیں ہوتی. مسائل اور حالات ایسے ہوتے ہیں جن حالات کی بنیاد پر ہم ان فیصلوں کو ماننے کے لیے پابند ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں. وہ چیز اس میں داخل نہیں ہے. وہ اس لیے داخل نہیں ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی عدالتوں سے باہر جا کر کے کسی اور عدالت سے فیصلہ لینے کے لیے ہم اپنے آپ کو راضی رکھتے ہوں، ہم راضی ہوں، تب یہ مسئلہ ہے، تب یہ مسئلہ ہے. ورنہ بہت سارے حالات، مسائل اور کمیونٹیز اور ممالک میں بہت ساری قسم کی عدالتیں اور حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں الگ الگ ضابطے دستور ہوتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے ہوتے رہتے ہیں. ان فیصلوں کا تعلق اس سے نہیں ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسائل میں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے، کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہی فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ ایک مرد اور عورت اپنے نجی زندگی میں، اپنی ازدواجی زندگی میں، ایک فیملی اپنی فیملی کی زندگی میں، اسی طرح فرد معاشرے سے لے کر کے حالات اور اقتصاد اور سیاست تک پھیلے ہوئے مسائل میں اگر یہ سمجھتا نہ ہو، ایک مسلمان مرد و عورت یہ نہ سمجھتے ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے فیصلے سے بہتر کیا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا لوگ جاہلیت کا فیصلہ پسند کرتے ہیں؟ جاہلیت کا فیصلہ، جاہلیت کے فیصلے کو پابند ہو کر کے مانا جا سکتا ہے لیکن پسند نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائیوں، یہ پسندیدگی کی بات جو ہے، یہ پسندیدگی کی بات بالخصوص اس بیک گراؤنڈ میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور دین کے خلاف ہے، قبول نہیں کیا جا سکتا، پسند نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم کسی نظام میں، کسی سسٹم میں، کسی فتنے کے ماحول میں، کسی اپنی استطاعت سے باہر مسئلے میں ہم پابند ہیں کہ ہم ایک نظام کے فیصلے کو مانیں. اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے،
اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا میرے بھائیوں اسی وقت آسان ہوگا جب آدمی اس کے لیے فکر مند ہو، جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہو۔ دیکھیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری نسبت دین سے جڑی ہے، ایمان سے جڑی ہے، اللہ کی کتاب سے جڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور آپ کے بعد ہماری ساری حیثیتیں امت کی قیادتوں سے، علماء سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں، ثابت قدم رہیں ہر مسئلے میں۔ جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ ثابت قدمی حقیقت میں توحید پر ہے، توحید پر۔ ایک آدمی اگر توحید پر ثابت قدم ہے تو آپ دیکھیے وہ کبھی بھی کفریہ عمل پر، کبھی بھی کفریہ عمل پر وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ توحید والا غیر اللہ کی عبادت اور بھکتی پر کبھی خوش ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں خوش ہو سکتا، کبھی نہیں خوش ہو سکتا۔ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ توحید جو اللہ تعالیٰ کی سروئے زمین پر سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بڑی اساس ہے، دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، جس کے لیے اللہ نے اپنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اعلان کروا دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے مبعوث کر دیے جانے کے بعد اب اگر کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مشرک اگر جو کچھ میں لے کر کے آیا ہوں اس پر ایمان نہیں لایا اور مر گیا، اگر مر گیا تو اصحاب النار میں سے ہوگا، اصحاب النار میں سے ہوگا۔ میرے بھائیو یہ ایمان بھی ضروری ہے، ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو شخص بھی نبوت محمدی پر، شریعت محمدی پر جو آسمانی ہے، معصوم ہے، عظیم ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ اصحاب النار میں سے ہے، اصحاب النار۔ تو جب اللہ کے سوا غیر اللہ کی جو عبادتیں اور بھکتیاں ہوتی ہیں یہ جاہلیت کا عمل ہے، یہ کفر کا عمل ہے، یہ شرک کا عمل ہے۔ تو کفر اور شرک کے عمل سے کبھی بھی ایک ایمان والا کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان میں رکھا ہے، ہر فرد سماج کو امتحان میں رکھا ہے، ہر کمیونٹی کو امتحان میں رکھا ہے۔ کسی پر اللہ تعالیٰ نے زور اور جبر یہ مسئلہ نہیں رکھا کہ ایمان قبول کر لے، نبوت محمدی کو تسلیم کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد رکھا ہے۔ لیکن اس آزادی کا یہ معنی نہیں ہے کہ حق کو حق نہ مانا جائے، باطل کو باطل نہ مانا جائے۔ یہ ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان کے لیے، ایمان کی استقامت کا، ایمان پر استقامت کا یہ حصہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی عبادت کے سوا جاہلیت کا عمل، غیر اللہ اور طاغوت کا عمل ہوتا ہے، طاغوت کی عبادت کا، اس کے بارے میں شرح صدر ہو کہ یہ باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے، اور اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ ایسے سماج میں جس سماج کے تانے بانے اس طرح بنے جاتے ہوں، جس سماج کی پالیسیاں یہ چلتی ہوں، جس سماج کے پیچھے گہری سازشیں لگتی ہوں کہ لوگوں کے بیچ میں توحید اور شرک کو، ایمان اور کفر کو برابر کر دیا جائے، جس سماج میں کوشش یہ ہوتی ہو کہ برابری کے نام پر سارے مذہب برابر ہیں، رام اور رحیم کی بھکتی برابر ہے، کفر اور شرک برابر ہے، مرد و عورت کے بیچ میں مساوات ہے، حقوق میں برابری ہے۔ میرے بھائیوں جہاں مختلف قانون کے حوالوں سے چلتا ہو وہاں اس بات سے خبردار رہنا ضروری ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، باطل کو باطل سمجھنا اور باطل کو باطل ماننا ضروری ہے۔ ایسے سماج میں میرے بھائیوں یہ سازشیں تو چلتی ہیں، یہ حالات تو چلتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے تو چلتے ہیں، لیکن
کہیں بھی سماجی، قانونی، شرعی اور دستوری پاور نہیں ہے، پابند نہیں ہے آدمی کہ حق کو حق نہ کہے اور باطل کو باطل نہ کہے. کسی باطل کو ذلیل کرنا، کسی غیر اللہ کی عبادت کے عمل کو ہٹ کرنا اور اس کی تان تشنی، ان کو گالیاں دینا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو جائز نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ بنیادی ہے، اسلامی ہے، ہمارے ملک کے دستور کے مطابق بھی ہے کہ جس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو ہم کہیں کہ یہ غلط ہے. ہمیں حق ہے، یہ آپ کو حق ہے یہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ایک ایسے سماج میں، ایک ایسے دستور کے اندر آدمی جیتا ہے جہاں اس کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کی آزادی ہے، اور مذہب کے خلاف اس کے جو چیزیں ہیں ان پر تنقید کی بھی آزادی ہے. ان پر تنقید کے پیچھے تنقید کرتے ہوئے ذلیل کرنے کا انٹینشن نہ ہو، سینٹینسنگ نہ ہو، الفاظ استعمال نہ کیے جائیں اور رسوا کرنے کی بات آدمی کے دل و دماغ نہ ہو. یہ قانون اور اسلام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے کتنا باطل کی تردید کی ہے. صحیح اگر سمجھا جائے اور سمجھایا جائے تو پورا دین باطل سے اختلاف کا نام ہے. پورا دین، اللہ تعالیٰ کا آسمانی دین، روئے زمین پر جتنے باطل ادیان ہیں، جتنے باطل نظریات و فرق ہیں، جتنے باطل افکار اور جتنے سوچ ہیں، اس سے اختلاف کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا آسمانی دین اور توحید. کیوں؟ یہ اس وقت آ کر کے رسالت کی شکل میں روئے زمین پر برپا ہوا جب اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر 10 صدیاں بیت گئی اور اس کے بعد شرک کا عمل شروع ہو گیا، غیر اللہ کی عبادتیں شروع ہو گئی. یہ ایک اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، ساری مخلوقات کا جو خالق ہے، اسی کی زمین پر اسی کے بندے جب اس کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید شروع کی. کہا یہ کفر ہے، یہ نیک لوگوں کو معبود بنانا یہ کفر ہے، یہ عقیدتوں کے نام پر غلو کر کے ان کی بندگی میں جانا یہ کفر ہے. یہ کفر سمجھایا اور کہا اس کفر کا انجام جہنم ہے اگر اسی پر موت ہوئی. آپ پورا دین دیکھیے، اسی کی تردید کا نام ہے. اس لیے ایسے سماج میں، ایسی سیاستوں میں جہاں یہ کوشش ہوتی ہو کہ رام اور رحیم کی بھکتی کا تصور برابر لے کر کے چلنا چاہیے، اللہ اکبر کے پاس جے رام کی جے جے کار کی حیثیت برابر ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، ایک اللہ کی جے جے کار یہ توحید ہے اور غیر اللہ کی جے جے کار یہ کفر ہے. یہ کفر جو ہے، یہ کفر اہل ایمان اور اہل توحید قبول نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کی بنیاد اسی پر ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا کے لوگ کفر، الکفر ملت واحدہ کے تحت ساری دنیا کے لوگ اسی سوچ اور اسی تخطیط پر چلتے ہیں اور دنیا کو چلانا چاہتے ہیں کہ سب برابر ہے. لبیک اللہم لبیک بھی برابر ہے، لبیک یا علی بھی اسی قبیل میں ہے، لبیک یا حسین بھی، لبیک یا خواجہ بھی، سب برابر ہے. آپ بتائیے، یہ تفریق اگر مسلمان نہیں سمجھتا اور نہیں سمجھے گا تو بتائیے اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ اس کے اسلام اور ایمان کی وہی حالت ہوگی جس کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہم لوگ گئے ابھی کولہاپور وغیرہ علاقے میں، آپ کے ہاں سے شیخ عبد الجلیل مکی صاحب بھی تھے. وہاں بتایا مسلمانوں نے، اپنے علماء نے، ذمہ داروں نے کہا کہ گنپتی کی مورتی جو ہے یہ اکثر مسلمان اٹھاتا ہے. آپ سوچئے، مسلمان اٹھاتا ہے. یہ سانکلی اور کولہاپور کے علاقوں میں وہ سیزن تھا، وہی ہم لوگ پیچھے ہی پہنچے تھے. وہ سیلاب
متاثرین کے لیے کچھ ریلیف جو جماعت اور احباب اور آپ سب کی طرف سے چھوٹی موٹی جمع ہوئی تھی اس کو لے کر کے، تو یہ سوچ کر کے حیران رہ گئے، اور بات وہی یاد آئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو وضاحت کرتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ ایسے ہوں گے جن کے یہاں کفر اور جاہلیت اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے، اگر کسی طاغوت اور غیر اللہ کی جس کی بھکتی ہوتی ہو، جس کے میلے لگتے ہوں، جس کے چڑھاوے ہوتے ہوں، جس کا وسرجن ہوتا ہو، اور جس کو سمان اور مان کے ساتھ اٹھایا جاتا ہو، اگر وہ مسلمان اٹھاتا ہو تو آپ بتائیے اس کے اسلام کی حیثیت کیا رہے گی؟ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں میرے بھائیوں کہ آدمی کہتا تو ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ ثابت قدم نہیں ہے اپنے اسلام پر۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب یہ کہو کہ میں ایمان لایا ہوں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ثابت قدم رہو۔ علماء کہتے ہیں استقامت کی ضد کیا ہے؟ استقامت کی ضد تلون ہے۔ استقامت ایک اکیلے اللہ کی بندگی اور توحید پر جمے رہنے کا نام ہے، اور استقامت کا ضد رنگ بدلتے رہنے کا نام ہے۔ رنگ بدلتا رہے آدمی۔ آپ کی عید آئی تو بھی عید مبارک ہے، آپ کی عید الاضحیٰ آئی تو بھی مبارک ہے، گنپتی آئی تو بھی مبارک ہے، اور اسی طرح دوسرے جو اللہ کے سوا طاغوت کی بندگیوں کے مظاہروں کے جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ان پر بھی مبارکباد ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ تلون ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے استقامت کی ضد جو ہے، اپوزٹ جو ہے، وہ تلون ہے۔ یعنی ایک اللہ کی بندگی پر جمے رہنے کے بجائے تلون اختیار کر لیا، الگ الگ رنگ آ گئے اس کے ہاں۔ ایک نبی کی امامت اور ایک نبی کے طریقے کی پیروی اور سنت کے اوپر جمے رہنے کے بجائے بہت سارے بزرگوں، اماموں اور بڑوں کے نام پر سلسلے اور فرقے بن گئے۔ امامت کی بھی بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام کون ہے؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے امام گڑھ لیے گئے، بنا لیے گئے، فرقے بنا لیے گئے، ان کے ناموں پر بٹوارے پورے امت کے ہو گئے، مسجد اور شعارات اسلامیہ بٹ گئی ان کے ناموں اور نسبتوں پر۔ آپ بتائیے تلون نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ استقامت کے خلاف ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں استقامت توحید پر جمے رہنے کا نام ہے۔ دیگر سلف کہتے ہیں استقامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمے رہنے کا نام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء سنت موجود ہے، آپ چھوڑنے کی جرات کس لیے کرتے ہو؟ کیسے کرتے ہو؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی غلطی کرے، مانے کہ یہ سنت کے خلاف مجھ سے عمل ہو رہا ہے، سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سنت چھوڑ کر کے غیر سنت کو، سنت کے مخالف عمل کو قبول کیا جا رہا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ رسول کی سنت، رسول کا طریقہ معلوم ہو جانے کے بعد اس کے بعد مخالفت ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ اختلاف، سنت سے اختلاف، نبی کے طریقے سے اختلاف کس کے نام پر کیا جاتا ہے؟ کسی نام اور نسبت پر بھی کیا جاتا ہو تو استقامت کے خلاف۔ میرے بھائیوں، اور استقامت در حقیقت وفاداری کا نام ہے، وفاداری کا۔ بندے، ہم اللہ کے بندے پابند ہیں اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ کے ساتھ وفاداری کے۔ اگر ہم وہ وفاداری نہیں ثابت کریں گے، جب قدم قدم پر ہمارے سامنے وفاداری کے ثابت کرنے کا سوال کھڑا ہو تو میرے بھائیوں، تو استقامت کہاں رہ جائے گی؟
استقامت، ہر چیز میں استقامت ضروری ہے. ہمارے سامنے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے آج کیسے حالات ہیں؟ بڑے عجیب حالات ہیں. ہمارے نوجوانوں کے سامنے توحید کے ساتھ، دین کی نسبت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے دنیا بڑی سجی سنوری ہے. دینی اخلاق کے سامنے بد اخلاقی کے معاملات اور مسئلے بہت مزین ہیں. جذبات ہیں، شہوات ہیں، سورسز ہیں، گنجائشیں ساری موجود ہیں. آپ بتائیے ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے ہماری نئی جنریشن نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے سنبھالے، کیسے سنبھالے. ہمارے پڑھے لوگ، ہمارے ذمہ دار سطح کے لوگ کیسے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ پائیں گے؟ سب کو ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے ان کے ایمان اور استقامت سے. جن کے ایمان اور استقامت پر جمے رہنے کی، سبق لینے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ایک نوجوان اسلام قبول کرنے کے بعد جب کسی اپنی شناسہ سے ملتا ہے اور وہ اسے باور کراتی ہے کہ ہمارے تمہارے تعلقات بہت اچھے تھے، کیا ہم اپنے تعلقات کی تجدید کر سکتے ہیں؟ تو نوجوان اسلام میں آنے کے بعد کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہو گیا. اسلام لانے کے بعد جہاں توحید پر استقامت مطلوب ہے وہاں اخلاق اور کیریکٹر میں بھی استقامت مطلوب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو آزاد ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم کیریکٹر سے آزاد ہیں، پاک دامنی سے آزاد ہیں. میرے بھائیوں نہیں، ہم سوچیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو، جو دعا آپ کرتے تھے، آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آپ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور اس پر ثابت قدمی کی دعا کرتے تھے. آپ تقوی کی دعا کرتے تھے. آپ پاک دامنی اور اونچے اخلاق پر جمے رہنے کی دعا کرتے تھے. آپ غیر اللہ سے بے نیاز رہنے کی دعا کرتے تھے. آپ بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں؟ میں اپنے کو، آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو، جس دین سے ہماری نسبت ہے، ہم نے جوڑ کے رکھا ہے، جس دین سے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. اس سعادت کو باقی رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، رات دن ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد شروع کرتے تھے تو اس میں آپ شروع کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے نماز شروع کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے صراط مستقیم کا، استقامت کا سوال ہے. استقامت کا، کیونکہ قدم قدم پر بہک جانے کا، لڑک جانے کا، بگڑ جانے کا ایسا شیطانی جال ہمارے آگے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر ہم جمے نہیں رہیں گے اور توفیق ربانی کا سوال نہیں کرتے رہیں گے، وہ ملے گی نہیں تو بچ نہیں پائیں گے. اس لیے میرے بھائیو فکر کرو، ایسے حالات میں جب ملک میں ہمارے مختلف قسم کے مسائل سے مسلم کمیونٹی کو ایک طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسلامی شعار کو اور اسلامی مقدسات کے تعلق سے رجحان غلط رخ پر جا رہا ہے، اور اسی طرح دین توحید اور دین شرک کو ایک بنانے کی پورے پاور کے ساتھ کوششیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیو، ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ اس کا ولی ہے، اللہ اس کا دوست ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ خوش فہمی دھوکہ ہو سکتا ہے، دنیا داری ہو سکتی ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کبھی خوش نہیں ہو سکتے. غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اپنے مذہب میں، اپنے دین میں، اپنے ملک میں غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں.
ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پابند ہیں، اور جو اصل عبادت ہے حق ہے، لکم دینکم ولی دین کا مضبوط موقف رہنا چاہیے اور اس کو چلنا چاہیے۔ اگر یہ کمزور ہوا تو اللہ کی قسم دین ہمارے ہاتھوں سے ایسے چلا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح ہم نے اقرار کیا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے، ایسے اللہ اس اقرار پر تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے، دین کے نام پر پیدا فتنوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دور میں ہم جیتے ہیں جس دور میں لوگ معمولی دنیا کے لیے دین بیچتے ہیں، قومیں تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے دین بیچتی ہیں۔ سلف کہتے تھے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک بکری کے لیے لوگ دین بیچ دیں گے، دین۔ اور آج تو کہتے ہیں کہ لوگ چائے پر دین اور سچائی بیچ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے سماج اور ایسے ماحول میں ہم جیتے ہیں، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے دل کی گہرائی سے کہ اللہ دین کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق دے، دین کی حفاظت کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رہیں اللہ تیرے دین پر رہیں، تیرے تقوی اور اطاعت پر رہیں، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کے مسلک پر رہیں، اور اللہ اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔